الذين اتقوا. أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم القيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله او كما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم. بزرگان محترم اور عزیزان گرامی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے القیس من دان نفسہ، عقل مند انسان، سمجھدار انسان، ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے، کنٹرول میں رکھے اور خوب نیکیاں کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ اکٹھا کرے. وہ انسان عقل مند ہے، سمجھدار ہے، ہوشیار ہے. والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا، اور عاجز انسان، کم سمجھ انسان، کم عقل انسان وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات پر عمل کرے، گناہوں میں ملوث رہے اور پھر بھی اللہ کے اوپر لمبی لمبی امیدیں باندھے، تمنائیں قائم کرے. وہ انسان کم سمجھ اور کم عقل ہے. ایک بادشاہ گزرے ہیں، ہارون رشید، بہت بڑے بادشاہ تھے، نیک لوگوں سے، علماء سے، بزرگوں سے تعلق رکھتے تھے. ان کے زمانے میں ایک بزرگ تھے، پہلون دانا، بہت نیک طبیعت تھے، آخرت کی فکر رکھنے والے، اللہ کی محبت رکھنے والے تھے. چونکہ آخرت کی فکر کا غلبہ تھا، اللہ کی محبت کا غلبہ تھا، تو اس طرح سے بچے انہیں مجنون اور دیوانہ سے سمجھتے تھے. وہ مجنون تو تھے لیکن آخرت کا جنون تھا. بچے سمجھتے اور عام لوگ سمجھتے کہ دنیا کے مجنون ہیں. دنیا کے مجنون نہیں تھے، آخرت کے مجنون تھے. آخرت کی فکر نے ان کو مجنون سا بنا دیا تھا. جو لوگ حقیقت شناس تھے وہ اس بات کو جانتے تھے کہ انہیں اللہ کی محبت ہے، آخرت کی فکر ہے. آخرت کی فکر کی وجہ سے یہ مجنون سے نظر آتے ہیں. بادشاہ بھی ان کی حقیقت کو جانتے تھے اور ان کی کرامات کو دیکھ چکے تھے، ان کی بزرگی کے وہ قائل تھے. بادشاہ ایک مرتبہ بادشاہ ٹہلنے کے لیے گئے اور نہر کے کنارے کنارے بادشاہ ٹہلنے کے لیے جا رہے تھے. ان کی اہلیہ محترمہ زبیدہ بھی ساتھ تھی. تو انہوں نے بہلول کو دیکھا کہ بہلول ریتے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بچوں کی طرح سے ریت کے مکان بنا رہے ہیں. بادشاہ نے پوچھا بہلول یہاں کیا کر رہے ہو اور یہ کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا مومنین، میں جنت میں محل بنا رہا ہوں اور کسی کو خریدنا ہے خرید لو، ایک دینار میں ہے، ایک مکان ایک دینار میں، ایک اشرفی میں. زبیدہ ساتھ تھیں. بادشاہ نے تو بات سنی انسنی کر دی. زبیدہ نے ایک دینار ایک اشرفی ان کے پاس بھیج دی. بہلول ایک مکان مجھے دے دو. بہلول نے کہا ٹھیک ہے، ایک مکان تمہارا ہوا. بادشاہ ٹہل کے اپنے گھر آ گئے. رات کو بادشاہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ جنت میں ٹہل رہے ہیں اور ٹہلتے ٹہلتے ایک عالی شان محل سے ان کا گزر ہوا جس کی پیشانی پہ لکھا ہوا تھا ھذا قصر زبیدہ، یہ زبیدہ کا محل ہے. بادشاہ نے سوچا زبیدہ میری بیوی ہے تو یہ میری بیوی کا محل ہے، تو جب میری بیوی کا محل ہے تو اس کے اندر داخل ہو کے دیکھو. تو داخل ہونے کا ارادہ کیا، فرشتوں نے روک دیا. کہنے لگے یہ میری بیوی ہے زبیدہ، ان کا مکان ہے، اس لیے میں جانا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے، تمہاری بیوی ہی صحیح، لیکن ہمارے یہاں کا قانون یہ ہے کہ جس کا مکان ہے وہی داخل ہوگا، تم داخل نہیں ہو سکتے. فرشتوں نے داخل نہیں ہونے دیا. آنکھ کھل گئی.
تو اب سوچنے میں لگ گئے، بڑی فکر ہوئی کہ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، مجھے بھی ایک محل خریدنا چاہیے تھا، یہ بات تو سچی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ذہن میں آئی کہ میں اب ٹہلنے جاؤں گا، اگر وہ پھر اس طرح سے ملے مکان بناتے ہوئے تو میں بھی خریدوں گا۔ دوسرے دن گئے تو پھر بہلول کو دیکھا، ریت میں بیٹھے ہیں، مکان بنا رہے ہیں بچوں کی طرح سے۔ معلوم کرنے لگے بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا میں امنی مکان بنا رہا ہوں جنت میں۔ کہا بیچو گے؟ کہاں بیچ دیں گے، قیمت کیا ہوگی؟ تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ پہلے 1 دینار بیچے تو 10-20 بتا دیں گے۔ کہا کہ اس کی قیمت آپ کی پوری حکومت ہوگی، اگر محل دینا ہے تو اپنی پوری حکومت دو۔ کہا بہلول یہ کیا بات ہوئی، کل تو تم نے 1 دینار میں بیچا تھا، اب ایک پوری حکومت کو قیمت کیوں بتا رہے ہو؟ تو بہلول نے کہا مومنین کل تو بغیر دیکھے سودا تھا، اب دیکھ کے ہو رہا، اس لیے اگر خریدنا ہے تو پوری حکومت دینی ہوگی۔ بادشاہ آ گئے تو بادشاہ بہلول کی حقیقت جانتے تھے، ان کی بزرگی کے قائل تھے، اور اسی وجہ سے بہلول کبھی نصیحت کرتے تو ان کی نصیحت بڑی توجہ سے سنتے تھے۔ بادشاہ ایک مرتبہ حج کو جا رہے تھے تو ہٹو بچوں کا شور ہو رہا تھا، پولیس والے بادشاہ کی سواری کے سامنے سے لوگوں کو ہٹا رہے تھے، اس کا ایک بہت شور ہو رہا تھا۔ اتفاق سے بہلول بھی ادھر نکل آئے، معلوم کرنے لگے یہ شور کیسا ہے۔ لوگوں نے بتایا بادشاہ حج کو جا رہے ہیں، ان کی سواری کے سامنے سے سپاہی لوگوں کو ہٹا رہے ہیں، اس کا شور ہے۔ تو بہلول جلدی سے ایک اونچے پتھر پہ کھڑے ہوئے اور زور زور سے بادشاہ کو آواز دینی شروع کی، امیر المومنین امیر المومنین۔ بادشاہ نے آواز پہچان لی، اپنی سواری روک دی اور کہنے لگے لبیک یا بہلول، لبیک یا بہلول، بہلول میں حاضر ہوں، فرماؤ کیا فرمانا چاہتے ہو؟ تو بہلول نے اپنی نصیحت شروع کر دی اور کہا امیر المومنین مجھے یہ حدیث پہنچی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تھا اور آپ اپنی سواری پر مینا میں تشریف لے جا رہے تھے، چل رہے تھے، لیکن امیر المومنین آپ کی سواری کے سامنے ہٹو بٹو کا شور نہیں تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تواضع کے ساتھ چل رہے تھے۔ امیر المومنین تمہارے لیے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا خیر کا ذریعہ ہے، فائدے کا ذریعہ ہے، اور تکبر کے چلنے سے تواضع کا چلنا اچھا ہے۔ بادشاہ نے کہا بہلول میں اس کا پورا خیال رکھوں گا۔ اس کے بعد بادشاہ پھر حج کو چلے گئے۔ تو بادشاہ بہلول کی حقیقت جانتے تھے، بزرگی کے قائل تھے، اس لیے انہوں نے یہ اپنے درباریوں کو نصیحت کر رکھی تھی کہ بہلول کبھی آیا کریں تو انہیں روکا نہ جائے، ہمارے پاس آ جایا کریں، آنے دیا کریں۔ تو بہلول کبھی بھی چلے جاتے تھے، بادشاہ بہت دیر تک بات کرتے۔ ایک مرتبہ بہلول گئے اور بادشاہ سے ملاقات کی، بے تکلف میں گفتگو ہوتی رہی۔ بادشاہ نے مذاق کے عنوان سے چھڑی اپنی دے دی، تو بہلول نے کہا امیر المومنین میں چھڑی کا کیا کروں گا؟ کہا بہلول لے جائے، اور تم سے زیادہ بے وقوف تمہیں کوئی نظر آ جائے اسے دے دیجیے، مذاق تھی۔ بہلول نے کہا امیر المومنین بہت اچھا، کوئی برا نہیں مانا، لے کے آ گئے۔ کچھ وقت کے بعد میں بادشاہ کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہیں اور سخت بیمار ہیں، تو بہلول عیادت کے لیے پہنچ گئے۔ وہاں پر پہنچے، سلام کیا، مصافحہ کیا، بیٹھ گئے، پھر حال پوچھا امیر المومنین کیسا حال ہے؟ تو بادشاہ نے کہا، ہارون رشید نے کہا کہ بہلول کیا حال پوچھتے ہو، اب تو آخری وقت ہے اور دنیا سے جانے کا سفر سامنے ہے۔ کہا امیر المومنین یہ سفر سامنے ہے، اچھا یہ بتائیے آپ کی واپسی کب ہوگی؟ کہا بہلول کیسی باتیں کر رہے ہو، اس سفر سے واپسی نہیں ہوتی، بہت لمبا سفر ہے، واپسی نہیں ہوگی۔ کہا اچھا امیر المومنین یہ بتائیے آپ نے اس سفر کے لیے تیاری کیا کی ہے؟
کہا بہلول افسوس اس بات کا ہے میں اس لمبے سفر کے لیے تیاری نہیں کر سکا، میں نے اس کا جو سامان ہے، زاد راہ ہے، نیکیاں میں کر نہ سکا، اس بات کا مجھے افسوس ہے۔ تو بہنوں نے کہا پھر تو امیر المؤمنین تمہاری امانت میرے پاس ہے، اور امیر المؤمنین میں نے بہت تلاش کیا، مجھ سے زیادہ بے وقوف کوئی مل جائے، مجھے اپنے سے زیادہ بے وقوف آپ کے علاوہ کوئی ملا نہیں، مجھ سے زیادہ بے وقوف بس آپ ہی تھے، اور وہ آپ کی امانت میرے پاس رکھی ہے چھڑی، وہ آپ نے کی۔ امیر المؤمنین میں یہ دیکھتا تھا کہ آپ چھوٹے چھوٹے سفر کرتے تھے، اور اس کے لیے کئی دن پہلے سے تیاریاں ہوتی تھیں، اور یہ اتنا لمبا سفر ہے جس سے واپسی بھی نہیں ہوگی، اور تم نے اس کے لیے کوئی خاص تیاری نہیں کی، تم سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ مجھ سے بڑے بے وقوف آپ ہی ہیں، وہ آپ کی امانت میں تمہیں دے دوں گا، وہ لے لینا۔ تو بات یہی ہے کہ عقل مند انسان وہی ہے جو آخرت کی تیاری کرے، آخرت کے لیے خوب نیکیاں اکٹھا کرے، نیکیاں وہاں کام آئیں گی، خوب نیک اعمال کرے، نفس کی ناجائز خواہشات سے بچتا رہے، وہ انسان عقل مند ہے، وہ انسان سمجھدار ہے۔ حدیث پاک میں اسی کو عقل مند سمجھدار قرار دیا گیا۔ دنیا کی راحت تو چند روزہ ہے، اور دنیا کی تکلیف بھی چند روزہ ہے، کیسی ہی انسان کو تکلیف پہنچے موت اس کا خاتمہ کر دے گی، اور انسان دنیا میں کتنی راحت میں رہے موت اس کا خاتمہ کر دے گی۔ غزوہ خندق تھا، صحابہ کرام خندق کھودنے میں لگے ہوئے تھے، اور بھوکے پیاسے بڑی تکلیف میں تھے۔ اس وقت ایک صحابی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے اپنی بھوک کی شکایت کی، حضور بھوک بے چین کیے ہوئے ہے، اور اپنے پیٹ سے چادر ہٹا کے دکھایا، حضور تسلی کے لیے میں نے پتھر باندھ لیا پیٹ پر، جب بے چینی ہوئی تو تسلی کے لیے پیٹ پر پتھر باندھ لیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک شکم سے چادر ہٹائی اور دکھایا کہ آپ کے شکم مبارک پر 2 پتھر بندھ ہوئے تھے۔ آپ نے ظاہر کیا کہ تکلیف مجھے بھی ہے، اور میں نے 1 پتھر نہیں 2 پتھر باندھ رکھے بھوک کی بے تابی کی وجہ سے۔ تو یہ حال صحابہ کا تھا، اور عام طور سے یہی حال تھا، تھکے ماندے، دشمن کا خوف اور بھوکے پیاسے۔ اس وقت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تسلی دیتے ہوئے شعر کہا اور فرمایا، اللہم لا عیشا الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ، عیش تو حقیقت میں آخرت کا ہی عیش ہے، اے اللہ تو انصار کی بھی مغفرت فرما، مہاجرین کی مغفرت فرما۔ آپ نے انہیں یہ شعر سنا کر تسلی دے دی کہ آخرت کا عیش اصل میں عیش ہے، یہ دنیا کی تکلیفیں ہیں، چند روزہ ہیں، ختم ہو جائیں گی، اور ان کا اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر بھی ملنے والا ہے۔ تو سمجھدار انسان وہ کہ جو آخرت کی تیاری کرے، اور آپ نے فرمایا کم عقل انسان، کم سمجھ انسان وہ ہے کہ جو گناہوں میں ملوث رہے، گناہوں کو خوب کرے، دلیری کے ساتھ کرے، اور پھر بھی اللہ کے اوپر لمبی لمبی امیدیں باندھے۔ ایک تو اللہ سے حسن ظن ہوتا ہے، اللہ سے اچھا گمان کرنا، تو اللہ تعالیٰ سے گمان تو اچھا کرنا چاہیے، حسن ظن تو اللہ سے رکھنا چاہیے۔ ایک مومن کے لیے اچھا حسن ظن رکھنا اچھی چیز ہے، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے، بڑے کرم والا ہے، اس سے وہ اچھی امید رکھنی چاہیے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حدیث قدسی کا مفہوم ہے، انا عند ظن عبدی بی فلیظن بی ما شاء، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ رہتا ہوں، میرے بندے کو چاہیے میرے بارے میں جیسا چاہے گمان رکھے۔ تو اچھا گمان ہمیں تو اللہ سے رکھنا چاہیے، لیکن حسن ظن اور اچھے گمان کا موقع یہ ہے کہ انسان اپنی طاقت بھر نیک اعمال کو کرے، اور نیکیاں اچھی طرح سے کرے، طاقت بھر اچھے سے اچھا کرے، نماز پڑھے، خوب خشوع کے ساتھ پڑھے، اچھی طریقے سے پڑھے، تلاوت کرے، خوب اخلاص سے کرے، ہر نیک کام اچھی طرح سے کرے، اور
پھر بھی یہ سمجھے کہ اللہ کی شان بڑی بلند و بالا ہے، میں اللہ کی شان یہ عمل کر نہ سکا، میں نے نماز تو پڑھی لیکن اللہ کے شان میں نماز پڑھ نہ سکا، تلاوت کی لیکن اللہ کی شان کہاں ہو سکی، میں نے ذکر کیا لیکن اللہ کی شان بہت بلند و بالا ہے، اس کے ذکر کا حق ادا نہ ہو سکا۔ لیکن پھر یہ سوچے کہ میرا رب جو کہ کریم ہے، بڑے فضل والا ہے، اپنے فضل سے میرے ٹوٹے ٹوٹے عمل قبول کر لے گا۔ یہ ہے حسن ظن کا مطلب اور حسن ظن کا موقع۔ اور کوئی انسان گناہوں کو دلیری سے کرتا رہے پھر حسن ظن رکھے اللہ سے، بیوقوفی ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ آتا ہے، حضرت شیخ نے فضائل حج میں یہ واقعہ لکھا۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے بہت سے حج کیے، 70 حج کیے، 70 حج انہوں نے کیے۔ آخری حج کر رہے تھے تو آخری حج کرتے ہوئے جب انہوں نے 70واں حج وہ کر رہے تھے، اس کا جب انہوں نے احرام باندھا، اور احرام میں 2 چیزیں ضروری ہوتی ہیں، ایک تو نیت کرنا اور دوسرے لبیک پڑھنا۔ ایک مرتبہ لبیک پڑھنا تو فرض اور 3 دفعہ لبیک پڑھنا سنت۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں نیت بھی ضروری اور اللہ اکبر کہنا بھی ضروری۔ جب دونوں کام ہو جائیں گے اب نیت پکی ہوگی، اگر ایک چیز بھی رہ گئی تو نیت پکی نہیں ہوگی اور نماز صحیح ہونی چاہیے۔ ایسی حج میں 2 چیزیں ضروری، جب احرام پکا ہوگا ایک تو نیت کرے کہ میں حج کی نیت کر رہا ہوں، دوسرے 3 دفعہ لبیک پڑھیں، 1 دفعہ لبیک پڑھنا ضروری، 3 دفعہ سننا۔ تو ان بزرگ نے حج کی نیت کی اور اس کے بعد پھر لبیک پڑھنا شروع کیا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ لبیک پڑھتے تھے، اے اللہ میں حاضر ہوں، آپ کی عبادت کے لیے حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک پڑھ رہے تھے۔ غیبی آواز آئی، لا لبیک ہمیں تمہاری لبیک قبول نہیں۔ یہ غیبی آواز اس طرح سے آئی کہ ان کے ساتھ ایک خادم تھا نوجوان، اس نے سن لیا، کہا حضرت یہ کیسی آواز تھی؟ کہا بیٹا میں نے سنا کہ ہاں حضرت میں نے سنا۔ فرمانے لگے بیٹا یہ آواز میں 70 سال سن رہا ہوں، میں جب بھی حج کا احرام باندھتا ہوں اور حج کا احرام باندھ کے لبیک پڑھتا ہوں یہی آواز آتی ہے، لا لبیک ہمیں تمہاری لبیک قبول کی۔ کہنے لگا حضرت جب جس کے دربار میں، جس آقا کے دربار میں آپ حاضر ہوتے ہو، جب اسے آپ کی حاضری قبول نہیں ہے تو آپ ہر سال کیوں پریشان ہوتے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت بیٹا غلام کے لیے یہ مناسب نہیں ہوتا کہ اگر آخر میں آواز ہو جائے تو غلام دربار کو چھوڑ کے چلا جائے، یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہوتا۔ اور پھر بیٹا اللہ کے دربار کے علاوہ کوئی اور دربار ہے بھی تو نہیں کہ ہم اس کو چھوڑ کر وہاں چلے جائیں، اس لیے ہمیں تو آنا یہی ہے، چاہے وہ ہماری حاضری قبول کرے یا ہماری حاضری کو رد کرے، ہمیں آنا یہی ہے۔ اور یہ فرما کے رونا شروع کیا، چیخیں نکل گئی، غیبی آواز آئی کہ ہمیں تمہارے 70 کے 70 حج قبول ہوئے، اور ہم ہر اس شخص کے ساتھ میں یہی معاملہ کرتے ہیں کہ جو اخلاص سے ہمارے لیے عمل کرے اور ہم سے اچھی امید لگائے، اس کے ساتھ ہم یہی معاملہ کرتے ہیں، برخلاف اس شخص کے جو گناہوں میں مبتلا ہو، گناہوں میں ملوث ہو اور ہم سے اچھی امید پالی، اس کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ اللہ بڑے فضل والا ہے، وہ اگر چاہے تو اپنی شان غفاری کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنی شان رحیمی کو ظاہر کرنے کے لیے وہ اگر چاہے تو بڑے سے بڑے گنہگار کو بخش دے، اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں، نہ اس سے پوچھنے والا ہے۔ اور کبھی کبھی اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے اپنا عمل کر دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، تو ان کے زمانے میں ایک گاؤں کے اندر ایک بڑا گنہگار انسان رہتا تھا، کوئی گناہ ایسا نہ ہوگا جو اس نے چھوڑا،
بستی کے رہنے والے، گاؤں کے رہنے والے اس سے سخت ناراض ہوئے. اسے سمجھایا، مانا نہیں، گناہ میں ملوث رہا. سب نے اتفاق کر کے گاؤں بدر کر دیا، گاؤں سے نکال دیا. تو وہ جنگل میں رہنے لگا اور گاؤں والوں نے سختی کی، گاؤں کے اندر داخل نہ ہو، جنگل میں رہنے لگا. انتقال کا وقت آ گیا. جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو اس نے چاروں طرف نظر ڈالی، میرے مرنے کے بعد کوئی میرے پاس ہو تو کوئی تسلی کا سامان ہو. لیکن اسے لوگ گھر کرتے، کوئی قریب آنے کو تیار نہیں. جب کوئی قریب آنے کو تیار نہیں ہوا تو آخری وقت میں اس کی نظر اللہ کی رحمت کی طرف گئی، اللہ کی مغفرت کی طرف نظر گئی اور سر اس نے آسمان کی طرف اٹھایا اور اللہ سے مناجات شروع کر دی. اس کا خلاصہ یہ تھا، اے اللہ، سب لوگوں نے اپنی نظریں مجھ سے پھیری، اے اللہ آپ اپنے فضل سے اپنی نظر رحمت مجھ سے نہ پھیرنا. اور میں گنہگار تو ہوں لیکن نظر مغفرت آپ مجھ سے نہ پھیرنا. مجھے آپ کی رحمت کی امید، آپ کی مغفرت کی امید ہے، آپ اپنی مغفرت سے مجھے محروم نہ کرنا. یہ کہتا رہا اور انتقال ہو گیا. جب اس کا انتقال ہو گیا تو گاؤں والا کوئی اس کی لاش کے پاس آنے کو تیار نہیں، اٹھانے کو تیار نہیں. موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، وہی موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچی، اللہ کی وحی آئی، موسیٰ فلاں جنگل پہ جاؤ، وہاں ہمارا ایک بندہ پڑا ہوا ہے، اس کا انتقال ہو گیا، تم جاؤ اور تم جا کر اس کو اٹھاؤ، غسل دو اور اس کی نماز جنازہ پڑھو. اور اے موسیٰ، ہم نے اس کی مغفرت کر دی اور تم یہ اعلان کر دیجو کہ جو اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوگا ہم اس کی بھی مغفرت کریں گے. موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، گاؤں والوں کو معلوم ہوا، جمع ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگے، اے موسیٰ، آپ ایسے گندے انسان کے پاس کیوں آئے ہو؟ اس کے اندر تو یہ برائیاں تھیں، یہ برائیاں تھیں، یہ برائیاں تھیں، آپ کیوں آئے ہو؟ جو آ رہا ہے اس کی شکایت کر رہا ہے، جو آ رہا ہے اس کی شکایت کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، اے اللہ، مجھے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ ہر انسان اس کی برائی کر رہا ہے اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوگا ہم اس کو محبت کریں گے. میری سمجھ میں اللہ کچھ آیا نہیں اور کچھ نہیں آ رہا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، میرے جو بندے کہہ رہے ہیں یہ تھا ایسا ہی، یہ گنہگار تھا اور بڑے گناہ اس نے کیے، لیکن اے موسیٰ، ہم اس شخص کو اپنے رحمت سے کیسے محروم کریں جس نے آخری وقت میں ہم سے رحمت کی بھیک مانگی؟ ہم اسے اپنی رحمت سے کیسے محروم کریں جس نے آخری وقت میں ہم سے مغفرت کی بھیک مانگی؟ اے موسیٰ، ہم نے تو اس کو بخش دیا اور ہم تم سے کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی بھی مغفرت کی اور جو اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوگا اس کی مغفرت کر دیں گے. اعلان کر دیجیے. اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو بڑے سے بڑے گنہگار کو بخش دے، اس نے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ عدل بھی کرتا ہے، فضل کا معاملہ بھی کرتا ہے. تو لیکن ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا. اگر کوئی مجرم ہو اور پھانسی کی اس کے لیے سزا ہو، عدالت میں سزا دیتی ہو قانون کے اعتبار سے، اگر وہ رحم کی درخواست صدر جمہوریہ کے پاس لے جائے اور صدر جمہوریہ اس کو معاف کر دے، تو وہ اگر یوں لوگوں سے کہے کہ ایسا جرم میں نے کیا تھا، معافی ہو گئی، تم بھی کرو، تمہاری معافی کیوں ہوگی؟ قانون اپنی جگہ قانون ہوتا ہے. کسی کی معافی ہو جائے یہ اس کا حاکم کا رحم ہوتا ہے. تو گناہ کے بارے میں تو اللہ کا قانون ہے سزا کا، لیکن اللہ معاف کرنا چاہے تو اسے کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے. لیکن وہ انسان کم سمجھ ہے، کم عقل ہے کہ جو اپنے نفس کے تقاضوں پر عمل کرے، گناہوں میں ملوث ہو اور پھر اللہ پہ لمبی لمبی امیدیں باندھے. اللہ تو غفار ہے، مغفرت کر دے گا، رحمان و رحیم ہے، رحم کرے گا. چاہے تو کر دے، لیکن اگر چاہے اپنے قانون کے بعد سزا دے دے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند انسان، سمجھدار انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے
اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، ناجائز خواہشات سے بچے اور نیک اعمال کو کرے، نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کر کے آخرت میں جائے۔ اور کم سمجھ کم عقل وہ انسان ہے جو گناہوں میں ملوث رہے، نفس کے تقاضوں پر عمل کرتا رہے اور اللہ پہ لمبی لمبی امیدیں باندھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں بھی عقل مندوں میں شامل کرے کہ ہم دنیا سے خوب نیک اعمال کر کے جائیں اور اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیشہ کے لیے ایمان کامل نصیب فرما، اچھے اعمال اچھے اخلاق کو ضرور نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے محبوب بندوں میں شامل کرنا، اپنے مقبول بندوں میں شامل کرنا، اپنے مقرب بندوں میں شامل کرنا، اولیاء کاملین میں شامل کرنا، مومنین کاملین بندوں میں شامل کرنا، اپنے مخلصین بندوں میں شامل کرنا، اپنی رضا اور خوشنودی نصیب کرنا، اپنی ناراضگی اور غصے سے محفوظ کرنا، تمام عذابوں سے محفوظ کرنا، تمام مسائل سے محفوظ کرنا، تمام حوادثات سے محفوظ کرنا، تمام بیماریوں سے محفوظ کرنا۔ اے اللہ ہم یا ہمارے متعلقین میں جو بیمار ہیں اپنے فضل سے سب کو شفا نصیب کرنا، سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ فرما، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ فرما۔ اے اللہ دونوں جہان میں ہم سب کو خوشیاں اور مسرت نصیب فرما، رنج و غم اور رنج و غم کے اسباب سے محفوظ فرما، تمام پریشانیوں سے اور تمام پریشانیوں کے اسباب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہماری مساجد کی بھی حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی بھی حفاظت فرما، پوری امت مسلمہ میں اتفاق پیدا فرما، اتحاد پیدا فرما، سب کے ایمان اعمال کی اصلاح فرما، سب کے ایمان اعمال کی حفاظت فرما، جان مال کی حفاظت فرما، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، سب کے مکانات اور سامان کی حفاظت فرما، سب کے کاروبار کی حفاظت فرما، سب کے کاروبار میں خیر و برکت پیدا فرما، دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما۔ اے اللہ ایمان کامل پہ ہمارا خاتمہ کرنا، جنت الفردوس کا ہم سب کے لیے فیصلہ کرنا، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول کرنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں قبول کرنا، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔